بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ معزز سامعین کرام، آج 24 ذی القعدہ آخری جمعرات کے دن ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ آج ماہ ذی القعدہ کی آخری جمعرات ہے۔ آج تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، خدا را اس موقع کو ضائع مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24 ذی القعدہ جمعرات کے دن کا ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج اگر کوئی رب کریم سے اپنی تمام حاجتیں پوری کروانا چاہتا ہے، اپنی کسی نامکمل خواہش کو پورا کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے، تو آج ذی القعدہ کی 24 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے میں بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی بڑے آرام سے، بڑے سکون سے پڑھ سکتا ہے۔ اس وظیفے کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ صبح پڑھتا ہے تو شام سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور اگر شام کو پڑھتا ہے تو رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا طاقتور وظیفہ پڑھنے سے اگر آپ کی 7 نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، اگر آپ کی ہر مشکل پریشانی کا تنگدستی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اگر کوئی اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی خالی جولیوں کو بھروانا چاہتا ہے، تو آج جمعرات کے دن اس وظیفے کو آپ نے خود بھی پڑھنا ہے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کرنا ہے، تاکہ اللہ اس وظیفے کی بدولت سب کی تقدیر بدل دے، سب کے نصیبوں کو کھول دے۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے، یہ فوری طور پر آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، فوری طور پر پیسوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو کئی مہینے، کئی گھنٹوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ آپ جب اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ رب العزت سے جو بھی مانگتے ہیں، اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جلد امیر ہو جائیں، جلد کامیاب ہو جائیں، وہ آج ماہ ذی القعدہ کی آخری جمعرات کے دن دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر لاپرواہی میں مت گزاریں۔ آج صرف چند منٹ نکال کر اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیں۔ آج کا یہ خاص وظیفہ ان بہنوں، ان بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں ہم دن رات محنت کرتے ہیں اور دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہوتے، تو وہ تمام میرے بھائی، میری بہنیں دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ ایسا ہے جسے پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، جسے پڑھتے ہی ہر بیماری شفا میں بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگدستی کا، بے سکونی کا، بے برکتی کا اور لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج کل ہر کوئی چاہتا ہے وہ راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے۔ اگر آپ بھی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے، شادی کے اسباب کے لیے، نوکری کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، مقروض ہیں تو قرض سے نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات انسان پر جانے انجانے میں کروڑوں کا قرض ہوتا ہے، اور قرض ایک ایسی بلا ہے جب کسی کے ساتھ چمٹ جاتی ہے تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ آج یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی آپ کا کروڑوں کا قرض فوری اتر جائے گا۔ اگر آپ قرض سے مکمل نجات چاہتے ہیں، قرض سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو آج یہ وظیفہ ایک بار لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ میں سے بہت سے ماں باپ پریشان بیٹھے ہیں بیٹی کے رشتوں کی وجہ سے۔ بیٹی کے رشتوں کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج موقع ہے اللہ رب العزت سے مانگنے کا۔ یہ وظیفہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ بے روزگاروں کے لیے روزگار، بے اولادوں کے لیے نرینہ اولاد، اور دنیا کی ہر بڑی سی بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ والوں کا آزمودہ عمل ہے۔ آج تک جس کسی نے یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا،
جو بھی مانگا وہ مل گیا۔ یہ وظیفہ نصیبوں کو کھول دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ماہ ذی القعدہ کی آخری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی بھی دن آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں آپ نے یہ عمل کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کیے جاتے ہیں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ ذی القعدہ کی 24 تاریخ آخری جمعرات کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمدin پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ 3 بار پڑھنا ہے۔ 1 بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتا ہے، اس کے لیے پڑھ لے۔ کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، کوئی من پسند شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی چاہتا ہے، اس کے لیے پڑھ لے۔ آپ رب کریم سے آج جو بھی مانگ سکتے ہیں، جتنا بھی مانگ سکتے ہیں، جیسے بھی مانگ سکتے ہیں، آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ میں سے ہر شخص یہ عمل کرے، ہر شخص اس وظیفے کو کرے۔ آج ماہ ذی القعدہ کی 24 تاریخ آخری جمعرات کے آخری موقع ہے۔ آج یہ وظیفہ ہر حال میں پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام کون سے ہیں؟ آپ نے یا حیّ یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حیّ یا قیوم اللہ رب العزت کا ایسا اسم اعظم ہے جو ان مبارک ناموں کو پڑھتا ہے اسے مستجاب الدعوات بنا دیا جاتا ہے، یعنی کہ مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیا جاتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، نصیب کو کھول دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ آپ نے یا حیّ یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا حیّ یا قیوم، یا حیّ یا قیوم، یا حیّ یا قیوم، اس طرح سے آپ نے یا حیّ یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا حیّ یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یا حیّ یا قیوم کو 11 بار پڑھتے دوران اگر آپ اللہ رب العزت سے 11,000 حاجات کی نیت کر کے بیٹھو گے، 11 مقاصد کی نیت کر کے بیٹھو گے، وہ حاجتیں، وہ مقاصد جو آپ کو ناممکن لگتے ہیں، تو 11 بار یا حیّ یا قیوم پڑھنے سے آپ کی 11 کی 11 حاجات، 11 کی 11 مقاصد کامیابی یقینی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا حیّ یا قیوم پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔
یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن اس کے کمالات اور فضائل بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور 24 ذی القعدہ آخری جمعرات کے دن سورہ کوثر کو پڑھنے سے اگر 7 نسلوں کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، ہر مشکل پریشانی جڑ سے ختم ہو جائے گی، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج اس وظیفے کو چھوڑے گا۔ اکابرین فرماتے ہیں 24 ذی القعدہ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جسے کاروبار میں ترقی عروج کامیابی عطا کرنا چاہتی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر، آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ صرف 33 بار سورہ کوثر پڑھنے سے اللہ بے شمار رزق اور دولت دیتا ہے، تمام تنگدستیاں ختم کر دیتا ہے، ہر رکاوٹ دور ہو جاتی ہے، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے، اللہ منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کو بھی 33 بار پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا، تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے اللہ رب العزت سے التجا کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، اور یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، اور یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے۔ اللہ اور اس کے محبوب کے ذاتی نام کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے، گھر سے بے سکونی بے برکتی لڑائی جھگڑے میاں بیوی میں محبت کی کمی ایسے ختم ہو جاتی ہے جیسے ختم ہونے کا حق ہے۔ اگر آپ اپنی تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہو، جو لوگ آپ کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، رشتے ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، آج 24 ذی القعدہ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ایسے ایسے معجزات ہوں گے، ایسے ایسے راستے بنیں گے، آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آپ نے ان مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، اس طرح سے آپ یا اللہ یا محمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ اور اس کے رسول کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔ جس بندے سے اللہ اور اس کے حبیب راضی ہو جائے، پھر اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں پھر سے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ میں نے آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ اچھی طرح بتا دیا، آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے اللہ کے حضور خصوصی دعا مانگنی ہے اور اپنی ساری حاجات، ساری پریشانیاں، سارے مسائل اللہ کے سپرد کر دینے ہیں، رو رو کر گڑ گڑا کر سچے دل سے پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لازمی لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔